بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ یہ ٹاپک سالوں سے زیر بحث رہا ہے۔ آج تک دو قسم کے علماء ہیں، انہوں نے کوئی اس کو مانتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی نہیں مانتا۔ اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے، تو میں نے سوچا کہ دو ٹوک بات میں بھی کر دوں، اور اس مسئلے کو اگر کوئی حل کرنا چاہتا ہے تو یہ میری گفتگو ذرا غور سے سنیں۔ چھوٹی سی بات ہے، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ لفظ تھوڑا سوچیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا مطلب اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ پہلے تو اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کو ذرا دیکھیں، بہت مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی دوست سے، اپنے بھائی سے، والدین سے، رشتہ داروں سے ضرور کسی نہ کسی طریقے سے مدد مانگی ہوگی۔ اب وہ مدد کوئی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا۔ وہ فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ بالکل مانگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مدد مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن اب قرآن میں آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب قرآن میں آ گیا کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ آ کے مسئلے کو ہم بالکل کلیئرلی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ڈائریکٹ براہ راست آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں، براہ راست سمجھ رہے ہیں، مطلب کسی بھی دوست سے، باس سے، بھائی سے، کسی بھی فرد سے اگر آپ ڈائریکٹ مدد مانگ رہے ہیں، جائز مدد، ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز مدد، تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہاں، البتہ ایسی مدد نہ ہو جس سے آپ کا عزت نفس مجروح ہو، یا کچھ ایسا آپ مانگے جو بالکل غلط ہو اور آپ کو اس پہ مانگنے سے کوئی ندامت ہو۔ ادروائز آپ براہ راست اگر کسی سے بھی مدد مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی بدعت نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب آتے ہیں غیر اللہ والی بات پہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ۔ انڈائریکٹ مدد، انڈائریکٹ مطلب جیسے عام رواجی جو بات ہے، جس پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، جس پہ یہ بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، درگاہوں پہ جا کے ان کے ذریعے مدد مانگتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندے آپ کے اچھے بندے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے، آپ ولی اللہ ہو، اللہ سے کلام کرو اور اللہ سے ہمارے لیے مانگو۔ یہ غیر اللہ مدد ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کسی بھی مزار پہ جا کے یا کسی کو بھی اپنا وسیلہ بنا کے، اب آپ وسیلہ بنا رہے ہو، مدد تو لے رہے ہو اللہ سے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد لینی ہے اللہ سے۔ اب آپ کیا کر رہے ہو؟ ڈائریکٹ مدد نہیں لے رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ کسی ایسے بندے کے پاس جو مر چکا، جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوا آپ کو نہیں پتا، 100% کچھ بھی کنفرم نہیں، لیکن آپ جا رہے ہو، سنی سنائی باتیں ہیں، آپ نے کسی سے سنا کہ فلاں درگاہ میں جا کے، فلاں ولی کے پاس جا کے، فلاں اللہ والے کے پاس جا کے ہماری منتیں پوری ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس لیے ہم جا رہے ہیں وہاں پہ۔ آپ بھی وہاں پہ اس کو فالو کر کے آپ وہاں پہ جاتے ہو اور وہاں پہ جا کے مدد ان سے مانگتے ہو۔ یہ بدعت اور شرک کے زمرے میں آتا ہے۔
کلیئر بات ہے. ڈائریکٹ کسی سے مدد مانگنا ہے، چاہے آپ کسی سے پیسے بھی مانگ رہے ہو مانگ سکتے ہو، فائنینشیل مدد مانگ رہے ہو، کوئی اور ہیلپ مانگ رہے ہو، ہیلپ کرنا اور ہیلپ لینا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو، یہ تو اچھی بات ہے. ہیلپ کرنا، مدد کرنا تو اور اچھی بات ہے. اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہو تو اس میں کیا غلطی ہے، یا آپ کسی سے مدد لے رہے ہو اس میں کوئی غلطی نہیں. یہ دونوں اچھے کام ہیں، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. مدد کرنا تو اور اچھا کام ہے. لیکن جب انڈائریکٹ کی بات آتی ہے، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں، کچھ بھی کوئی آپ کو ذریعہ نظر نہیں آ رہا کہ میں کوئی مدد مانگوں، تو پھر آپ ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں سنتا ہوں، تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگو. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ، وہ پھر خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ غیر اللہ والی بات کو ذہن نشین کر دیں، بالکل بٹھا دیں، کوئی اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں. آپ یا تو ڈائریکٹلی کسی سے مدد مانگیں یا انڈائریکٹلی صرف اللہ سے مدد مانگیں، اور کوئی ایسا نہیں جس سے آپ مدد مانگیں، کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے. تو امید کرتا ہوں یہ غیر اللہ سے مدد والی بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر اس میں بھی اگر تھوڑی بہت آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو ضرور مجھ سے پوچھیں، کمنٹ کریں، اور جو بھی آپ کے دل میں بات ہیں ضرور کریں. جب انٹریکٹو ہوں گے تو بات ہوگی تو مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ میں اپنی بھرپور پوری کوشش کروں گا کہ جو کچھ میرا فہم ہے میں آپ کے سامنے رکھوں. اور ہمیشہ یہی میں نے کیا ہے، اپنا فہم آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.